بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنوئی کون تھے؟ کس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری پہلے سے ہی سن رکھی تھی؟ کن کے والد کی شہادت کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی؟ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ ہمارے چینل info@حیدر پر نئے ہیں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا کی دلچسپ معلومات دیکھنے کو ملے گی، اسے سبسکرائب کیجئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، آپ کا نام سعید بن زید بن عمر بن نفیل تھا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ آپ کے بیاہ میں تھی، یوں آپ حضرت عمر کے بنوئی تھے۔ اپنے قبول اسلام سے قبل حضرت عمر نے ان کے گھر میں ہی قرآن حکیم پہلی بار سنا تھا، اور حضرت سعید کے والد زید دین حنیف کے پیرو تھے اور قریش کو بتوں کی پوجا اور شرک سے منع کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سن رکھی تھی اور ان کے آنے کے منتظر تھے، لیکن بعثت نبوی سے چند سال قبل شام کے سفر کے دوران آپ کو شہید کر دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ان کے لیے فرمایا وہ ایک امت کے مساوی بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سعید نے اپنے والد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن رکھی تھی، چنانچہ آپ بھی بتوں سے دور رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کا انتظار کرتے رہے۔ جو ہی اعلان نبوت ہوا، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ نے اسلام 20 سال کی عمر میں قبول کیا۔ آپ نے 50 یا 55 ہجری میں قریباً 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت سعید بن زید نے بھی اسلام کی خدمت میں بھرپور کوشش کی اور کوئی کسر نہ رہنے دی۔ آپ غزوہ بدر میں قریشی لشکر سے متعلق معلومات کے لیے بھیجے گئے اور اسی بنا پر بدر کی عظمت اور اجر و ثواب کے مستحق قرار پائے۔ مختلف غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہے، جنگ یرموک اور فتح دمشق میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور فرمایا لوگو تم سب سن لو، جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور اس کا چہرہ گرد و غبار سے آلودہ ہوا، تو تم میں سے کسی کی ساری عمر کے نیک عمل اس سے بہتر نہیں ہو سکتے، خواہ تمہیں حضرت نوح جیسی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ حضرت سعید بن زید نہایت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے مدینہ کے حاکم مروان کے پاس آپ کی شکایت کی کہ آپ نے میری زمین عزب کر لی ہے۔ مروان نے آپ کو بلا بھیجا۔ آپ نے فرمایا اے عورت، تم میرے متعلق یہ کہتی ہو، حالانکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص پھر کسی کی زمین ہتھیائے گا اس کے گلے میں زمین کا توق ڈال دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یا اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور گھر کے کنویں میں گرا دے تاکہ مسلمانوں پر حق واضح ہو جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ عورت گھر کے کنویں میں گر گئی اور مر گئی۔ اس عورت کا نام اروی تھا۔ اس واقعے کے بعد یہ مثل بن گئی کہ خدا تجھے اروی کی مانند اندھا کر دے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دیں اجازت اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حامد و ناصر۔